اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد صلی اللہ علی بریتہ وعلی الاسفیاء من عطرتہ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیاب زندگی میں ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں انسان کی زندگی میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طریقے کی رکھی ہے۔ قرآن مجید میں مسلسل آیات الہی ہے کون لوگ کامیاب ہیں اور وہ کون سے افراد ہیں جو ناکام ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور کچھ افراد وہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں۔ ان تمام مراحل میں ابھی تک کامیابی کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی، جو مسلسل 3 درس سن چکے ہیں کہ پہلی زندگی میں کامیابی اور کامیابی قرآن کے روح سے، حدیث معصومین کے بتائے ہوئے مطابق اس میں کچھ شرائط تھیں۔ کامیاب انسان جو تدبیر سے کام کرتا ہے، تقدیر کی وجہ سے بیٹھا نہیں رہتا۔ میں پہلی شرط آئے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سستی اور غفلت اس میں نہ ہو، اور اس ضمن میں بہت سی باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں پہنچ گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط ہے نیک نیتی۔ نیت صحیح ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر نیت میں انسان کی زندگی میں خلوص نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور نیت صالح نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے، کجی ہے، بے راہ روی ہے، کام تو کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، لیکن نیت ہے تو خالص نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ بہت سی باتیں آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچ گئی ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے جہاں جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، ٹالنا نہیں ہے، غفلت میں نہیں جانا ہے، آج کا کام کل کے اوپر نہیں چھوڑنا ہے، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض کو دیکھنا ہے، اور مسلسل جو ہے وہ جاری رہے۔ لیکن دوسری شرط ہے کہ انسان نیک نیت کے ساتھ اس کام کو جاری رکھے۔ کامیاب زندگی کے لیے حسن نیت بھی بہت ضروری ہے، اچھی نیت کو ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر زندگی میں صرف اور صرف کوشش ہو اور حسن نیت نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی کامیابی تک رسائی ناممکن ہے۔ اکثر بیشتر بدنیتی کے نتیجے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تعلیمات اسلام میں حسن نیت کی ایک خاص اور غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ کی احادیث کی روشنی میں آپ حضرات سے گفتگو ہوئی تھی کہ حسن نیت سے توفیق الہی کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد ملتی رہتی ہے اچھی نیت سے۔ نیک نیتی سے تمام امیدیں براتی ہیں۔ انسان کی نیت صحیح ہو
تو اس کی امیدیں پوری ہوتی ہیں۔ اچھی نیت ہی آرزو کی تکمیل ہے۔ نیک نیتی انسانوں کو کامیابی کے قریب کر دیتی ہے۔ نیک نیتی اور خلوص نیت ہی اگر ہو تو انسان کے توفیقات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بات ہوئی تھی آپ حضرات کی خدمت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے ملنے والی نصرت کا دار و مدار ڈیپینڈ ہے نیت کے اوپر۔ بس جس کی نیت صحیح ہوتی ہے اس کی مدد بھی مکمل ہوتی ہے، اور جس کی نیت ناقص ہوتی ہے اس کی مدد بھی ناقص ہی رہتی ہے۔ لہذا ہر کامل چیز کے لیے انسان کو پاک نیت، اچھی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر صحیح طریقے سے انسان کی زندگی میں پاک صاف نیتیں نہیں آتی ہیں تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں نیت کا صاف ہونا لازم، فرض ہے، واجب ہے۔ نیک مقاصد، مقصد جو ہے وہ ایم، ٹارگیٹ، وہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کسی کام کی اچھائی کا معیار انفرادی اور اجتماعی منافع کا منحصر ہے۔ کبھی وہ ہماری ذات کے لیے یا سب کے لیے فائدہ مند، اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اہداف اور مقاصد جتنے سود مند ہوتے ہیں اتنے ہی اچھا کہا جائے گا، جتنے مضر اور نقصان دہ ہوں اتنے ہی خراب تصور کیا جائے گا۔ لیکن قرآن کے روح سے کسی بھی کام کے بہتر ہونے کا معیار کیا ہے، کیٹیگری کیا ہے بہتر ہونے کی؟ قربت پروردگار، اللہ سے تقرب۔ یہ اسلام میں کامیابی اور اسلام میں بہترین کام قربت الہی، اللہ سے قریب ہونے کی بات۔ اگر ہدف کاری میں قربت اور خلوص نیت ہے تو وہ کام بہت اچھا ہے، اگر خلوص نہیں ہے تو وہ ذرا بھی بہتر نہیں ہے بلکہ انتہائی برا ہے۔ تو ہر کام میں انسان کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد، اس کی نیت، اس کا ٹارگٹ کیا ہو؟ قربت الہی، اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ جب اللہ سے قریب جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہمیں چھوڑنا پڑے گا، نجس پاک کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنا پرایا کا خیال پڑے گا، غصبی مال نہ ہو، بے توجہی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے کام کرنے کا کوئی مطلب ہے؟ یا یہ کہا جائے کہ ایک سوال یہ ہے کہ خدا کے لیے کام کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے لیے جو کام ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار کو ہمارے اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، یعنی اس کو احتیاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، ہماری نصرت کی، ہماری مدد کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ تم ہمارے لیے کام انجام دو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہر چیز کا رول ریگولیشن اور علت اور سبب اور ریزن یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، مجھ سے یہ چاہتا ہے، بس مجھ سے کہتا ہے یہ کرو۔ اب اس میں اس کا فائدہ ہے، نقصان ہے، اس کی خدائی بڑی ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، اس پر ہمیں غور نہیں کرنا ہے۔ ہماری کسی عمل سے اس کے خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ کرنے سے کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس گہرائی کو ہم سمجھ لیں۔ اللہ نے کہا تم ہمارے لیے کام انجام دو، بس فنش، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں۔ اس کی بے نیازی کی دلیل نہیں ہے بلکہ خود انسان کی بے نیازی کی دلیل ہے کہ اللہ کے آرڈر کو فالو کرے،
ہر طریقے کے بے نیاز ہو جائے گا، ہر طریقے کی محتاجی سے محفوظ رہے گا، کسی چیز کے لیے کوئی احتیاج نہیں ہوگا۔ خدا کی ذات پہ انسان توکل کر لے، نیت صحیح ہو، مقصد صحیح ہو، ٹارگٹ صحیح ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو یعنی کرنا ہے، اور یہ تو جانتے ہیں، کامن سینس ہے، فطرت ہے، نیچر میں ہے کہ جو بھی کام کا اس نے آرڈر دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں، اس میں سب ہمارے فائدہ ہے۔ تو لہذا ہر عالم میں انسان ان فوائد کی طرف غور کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس سے حقیقی محبت، قلبی لگاؤ، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ علامت ہے۔ بہرحال اگر کسی بھی کام میں خلوص اور قربت الہی کا جذبہ کار فرما ہے تو جذبہ لاق تحسین ہے۔ کوئی بھی کام میں خلوص ہو، اس میں کوئی مقصد نہ ہو، آج کے مجالس اور دوسری چیزوں کی نہیں کہ ہر چیز میں بزنس ہو رہی ہے، یہ تعویذ، وہ گنڈے، اور وہ تسبیح، اور وہ تحلیل، اور وہ آیتیں، اور وہ کمال، یہ پڑھو تو یہ فائدہ، وہ پڑھو تو وہ فائدہ، یہ نہیں پڑھا تو یہ نقصان، وہ نہیں کیا تو یہ نقصان۔ اس کو خدا کی ذات کے لیے یہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کی ذات کے لیے یہ کام بالکل نہیں ہے۔ خداوند عالم کی ذات کے لیے ہر انسان کو، اس عالم میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ خداوند عالم کا پابند ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کام سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی ایم، اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ نہ رکھے، بلکہ وہ ریزن نہ جانے، بلکہ یہ کام کرے کہ میرے خدا نے کہا ہے لہٰذا مجھے کرنا ہے، اس میں ہمارا کیا بینیفٹ ہے، ہمارا کیا فائدہ نہیں ہے۔ جس عبادت میں خلوص ہو، اور خلوص کرنے کے بعد، خلوص ہونے کے بعد قلبی لگاؤ ہو، تو یقیناً قلبی لگاؤ ہونے کے بعد بھی انسان، قلبی لگاؤ ہونے کے بعد ہر طریقے کا انسان اس پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کرنے کے لیے تیار ہے کہ مقصد اور عیم جو ہے انسان کا بارگاہ رب العزت میں خلوص ہے، اور خلوص کے ساتھ اگر انسان ہر کام کو کرتا ہے تو بارگاہ رب العزت میں اس کی تعریفات ہوتی ہے، اس کو تحسین دیا جاتا ہے، اسے داد دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے سرفراز کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقینی ہے، اس کا نتیجہ بھی یقینی ہے، اس کا رزلٹ بھی یقینی ہے، اس کا پھل بھی یقینی ہے۔ جو کام صرف خدا کے لیے کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے احکام کی پابندی کر کے، اس نے کہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں ہماری ذات کا فائدہ ہے۔ اگر اتنا سن میں، تو ہر چیز کے ذات کے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں اس کا یقینی فائدہ ہونا لازم ہے، ضروری ہے، اس کا رزلٹ بھی ملے گا، اس کا ثمرہ بھی ملے گا، اس کا پھل بھی ملے گا۔ لیکن شرط ہے نیت صاف ہو، اور نیت پاک ہو، اور نیت اچھی ہو، اور جب نیت اچھی ہو تو ٹارگٹ بھی اچھا ہو، مقصد بھی اچھا ہو، صرف لگے رہیں محنت کرنے کے لیے۔ جب ہمارا ایم اچھا ہو، ہمارا ٹارگٹ اچھا ہو، تو خداوند عالم کی بارگاہ سے انسان مکمل کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی جذبہ کار فرما ہے تو وہ جذبہ بھی لائق مذمت ہے، یعنی خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اپنی انا ہے، یا جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس فائدے کے لیے، اس فائدے کے لیے، یہ تسبیح کا یہ فائدہ، یہ زیارت عاشوراء کا یہ فائدہ ہے، اگر یہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ مذمت ہے، برائی ہے۔ ہمارا صرف ایم خلوص ہو کہ تم نے آرڈر دیا ہے لہٰذا ہمیں کرنا ہے، باقی مقصد تک پہنچانا تو صرف اس کا کام ہے، منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ اس کا نتیجہ بھی شکست اور ناکامی ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر یہ سوچ لے کہ
یقیناً اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کی زندگی میں شکست اور ناکامی کیوں ہے، اس کا نتیجہ ہے کیونکہ ایسے افراد خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں. مقصد ہے یہ بیماری ہو گئی تو یہ لہٰذا یہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اعمال ہم کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ خود غرضی کی علامت ہے. اور جب خود غرضی کا انسان شکار ہو جاتا تو اس کی نظر صرف ذاتی مفاد میں ہوتی ہے، صرف اپنے بینیفٹ، اپنا فائدہ، اپنی غرض، صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. اجتماعی فوائد کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. کر رہے خلوص کے ساتھ تو اس کا لہٰذا اثر کرے گا. کسی ایک عبادت سے پورا علاقہ بھی آباد ہو سکتا ہے. لیکن جب ہماری نیت صاف ہو، پاک ہو، ستھری ہو تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اجتماعی فائدہ اس کے لیے اہمیت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے آرڈر پہ ہو، خود غرضی کی زندگی نہ ہو، بے تکلفی کی زندگی نہ ہو، اور معاشرے کے لیے ہو، اور نیک صاف نیت ہو، پاک صاف ٹارگٹ ہو، تو ہر انسان کامیاب ہوتا ہے. یہی اس کی تعریف ہے. اللہ کے حکم پہ کام کر رہا ہے، یہی اس کا رزلٹ ہے، یہی اس کا پھل ہے. لیکن اور کوئی سوچ اور کوئی تمنا کے ساتھ کرتا ہے تو انسان ناکام بھی رہتا ہے، اور اس کا خود غرضی کا شکار بھی رہتا ہے، اور ذاتی مفاد کرتا ہے تو اس کے لیے مذمت کی گئی ہے. مکمل کامیابی، ابھی ہم نے 2 شرطیں پڑھی ہیں، ایک جد و جہد ہے اور ایک حسن نیت، اچھی نیت. اب ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں مکمل کامیابی، کمپلیٹ کامیابی. قرآن مجید میں 2 کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے. ایک کامیابی زود گزر ہے، بہت جلدی انسان کی زندگی میں کامیابی آتی ہے، جس کو عاجلہ کہتے ہیں، متاع القلیل بھی کہتے ہیں. دنیا کی پونجی کم یہ بہت جلدی ملتی ہے. دوسری کامیابی بطع الزوال، ہمیشہ باقی رہنے والی. ایک یہ پونجی ہے جو آتی اور جاتی رہتی ہے. پیسہ آیا، اب دوسرے کو دیں گے تو ہمارے فائدے مند ہوگا، جیب میں رکھ کے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو لہذا یہ عاجلہ ہے. دنیا کی پونجی، دنیا کی دولت، دنیا کا سرمایہ جو ایک فائدہ ہے یہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے. اور ایک یہ کامیابی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کو فوز العظیم کہا گیا. فوز عظیم کہا گیا، فوز کبیر کے نام سے بھی جانا گیا ہے قرآن مجید میں، کہ وہ جو عظیم کامیابی، وہ جو بڑی کامیابی، یعنی مکمل کامیابی. پروردگار نے ان دونوں کامیابیوں کے درمیان انسان کو آزادی دی ہے. چاہے وہ گزر جانے والی آزادی لے، جلد ختم ہو جانے والی آزادی لے لے، اپنا لے، چاہے وہ پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی، ثابت رہنے والے کامیاب کا انتخاب کرے. چنانچہ وہ فرماتا ہے جو شخص بھی دنیا کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے جلدی ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. آج دنیا طلب کے لوگ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو منکر خدا ہے اور عبادت نہیں کرتا اور یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. ہم کتنے خلوص کے ساتھ ڈرے خوف زدہ ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہماری حالت کیا، ان کی حالت کیا. تو اللہ جواب دیتا ہے کہ جو ہم سے جلدی چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں، جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے بہت جلد دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوتی ہے جس میں وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ داخل ہوگا. سورہ اسراء آیت نمبر 18. تم دنیا مانگ رہے ہو، ہم دنیا تمہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ دنیا زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رہی، کسی کے پاس ہی نہیں رہی. لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. لیکن اسی دنیا کو اگر تم نے آخرت کے لیے خرچ کر دیا، دنیا کو دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو آخرت کے لیے خرچ کر لیا، تو یہ بقا ہے، آخرت اچھائی ہے. ایسی دولت انسان کو کامیاب کرتی ہے جو انسان ہر عالم میں وہ کام کرتا ہے جو آخرت کے لیے فائدے مند ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ شخصی
جلدی وہ آدمی جو جلد کامیابی کا نتیجہ چاہتا ہے رنج و غم اور پشیمانی پاتا ہے. کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ تھے سیٹ بن گیا, آج ان کو کیا ویلو, کیا قدر ہے دوسروں کے غربت اور احساس کا. اتفاقی جو دولت مند ہو جاتے ہیں انہیں دوسروں کا احساس نہیں ہوتا. جو خاندانی ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کیا جاتا ہے. تو جو گزر جانے والی متاع القلیل, بہت جلد پونجی ختم ہو جانے والی ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رنج اور غم اور پشیمانی ہے. اور جو شخص آخرت کو چاہنے والا ہے اس کے لیے ویسے ہی سعی بھی کرتا ہے, آخرت چاہتا بھی ہے اور ویسے ہی کوشش بھی کرتا ہے, اور جیسے ہی کوشش کرتا ہے ویسی آخرت چاہتا ہے. اور صاحبان ایمان بھی ہے تو اس کی سعی یقیناً مقبول قرار دی جائے گی, جسے سورہ اسراء 19 نمبر میں پھر فرماتا ہے ہم آپ کے پروردگار کی عطا اور بخشش سے دونوں طرح کے افراد کی مدد کرتے ہیں. اس کے پروردگار کی عطا کسی پر بند نہیں ہے. یہ اللہ کی عطا, یہ نصرت الہی ہے. اللہ کی بخشش یہ مدد الہی ہے. یہ دونوں طرف سے, یہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. جو ان کا منکر ہے اس کو بھی دیتا ہے, جو ان کا ماننے والا ہے اس کو بھی دیتا ہے. قرآن مجید ان آیات کے ذریعے ان نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقتی کامیابی دنیاوی کامیابی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی آخرت کی کامیابی. یہ ایک نقطے کی طرف ہمیں غور کرنا ہے. دنیا میں جتنی بھی کامیابی ہیں وہ وقتی ہے, اور آخرت کی کامیابی ہمیشگی ہے, دائمی ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ دائمی یعنی مکمل ہمیشہ اور مکمل کامیابی آخرت کی کامیابی کا انتخاب کیا جائے, چنا جائے. اس لیے جو دائمی اور اخروی کامیابی کا انتخاب کرتے ہیں وہ دنیاوی کامیابی سے بھی ہمکنار ہو جاتے ہیں. اور اس لیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جو دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے ہاتھ میں ہے. قرآن کہتا ہے دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے. اور جو انسان اس کامیابی کو لینا چاہتا ہے, حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ خداوند عالم کی طرف رجوع کرے, اور خداوند عالم کی طرف رجوع کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. لہذا ہر عالم میں انسان کو کامیابی کس سے لینا ہے؟ خداوند عالم سے. اور کامیابی کے سلسلے میں انسان ہر منزل پہ کامیاب ہو سکتا ہے اور کبھی بھی انسان ناکام نہیں ہوتا. لیکن کب؟ جب دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ سمجھ لے کہ خدا کے ہاتھ میں ہے, اور جب خدا کے ہاتھ میں کامیابی ہے تو خدا ہی دیتا ہے. بس شرط یہ ہے نیت صاف ہو, نیت پاک ہو, مقصد پاک ہو, مقصد صاف ہو, اور دونوں کامیابی کے بارے میں غور کرتا رہے. دنیا کی کامیابی وقتی ہے جو ختم ہو جانے والی, آخرت کی کامیابی ہمیشگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور دونوں کا منبع ایک ہی ہے, دونوں کا ذریعہ ایک ہی ہے. دونوں کس کے ہاتھ میں؟ خداوند عالم کے ہاتھ میں. دنیا مانگو گے دنیا دے دے گا, لیکن اس کے نتیجے میں جہنم ہے, حساب نہیں دو گے. لیکن دنیا کو تم آخرت کے لیے کرو گے, ہاتھ پاؤں دیا ہے دنیا کے لیے, لیکن اس کے لیے آخرت کے لیے کام خرچ کرو گے, عبادتیں کرو گے, اچھی سوچ رکھو گے. پیسے دولت دیے ہیں, کار خیر بھی کرتے رہو, اپنے لیے بھی اچھے حلال طریقے سے کھاؤ کماؤ, اور اس کے بعد اس کا اظہار کرو, شکرانے خدا کرو, تو یہ سب آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. کسی کا حق نہیں مارو. تو نیک اور عمل, ایک حکایت میں آپ کی خدمت میں سنا کے بعد تمام کروں, اور پھر اس کے بعد آگے آپ حضرات سے گفتگو ہوگی. لقمان حکیم آدھی رات کو نماز شب کے لیے بیدار ہوئے, آدھی رات کو نماز شب کے لیے جاگے, اپنے مالک کو آواز دی کہ اٹھو, کہیں ایسا نہ ہو
کہ قافلے سے پیچھے رہ جاؤ، کہیں جا رہے تھے سفر میں، اور اس کے بعد نماز شب کا وقت آیا، آدھی رات میں اٹھے، جگایا مالک کو، قافلہ سالار کو، کہ اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے سے پیچھے رہ جاؤ۔ مالک ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مالک۔ مالک نے نیت کو ترجیح دی اور کہنے لگا سو جاؤ غلام، خدا کریم ہے۔ کہتے ہیں غلام تم سو جاؤ، خدا بڑا کریم ہے، جیسے ہم لوگ گناہ کرنے کے لیے اللہ رحمان ہے، معاف کر دے گا۔ نماز صبح کا وقت آ گیا، لقمان حکیم نے دوبارہ اپنے مالک کو جگایا تاکہ کہیں نماز گزاروں کے قافلے سے پیچھے نہ رہ جاؤ، لیکن اب بھی مالک نے وہی جواب دیا۔ سورج طلوع کر رہا تھا، سورج نکل رہا تھا، لقمان دوبارہ مالک کے سراغ میں آیا اور کہا اے بے خبر، نماز گزاروں کے قافلے سے چھوٹ گئے تم، اٹھو، پوری کائنات سجود تسبیح کی حالت میں ہے، لیکن تجھے خواب غفلت نے دبوچ رکھا ہے۔ اب مالک نے جواب دیا کہ دل صاف ہونا چاہیے، عمل مہم نہیں ہے، ہوتے نہیں ہمارا دل صاف ہے، آنکھوں سے پردہ کیا ہے، دل میں پردہ ہے نا تو کافی ہے۔ شرم و حیا ہونا چاہیے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں جواب دیا جاتا ہے۔ اس نے جواب دیا دل صاف ہے تو پھر عمل کام کرنے سے کیا فائدہ؟ اس نے کہا صرف نیت ہی کر لو، اس کے بعد ہمارے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ہے نا ہماری عبادت کو ضرور سننے والا۔ دن ہوا، مالک نے گندم کے بیج کا ایک تھیلا بونے کے لیے لقمان کو دیا کہ جاؤ بیج کو زمین پہ ڈال دو۔ لقمان حکیم نے اسے بیچ دیا اور ایک مٹھی گھاس پھوس کو بیج زمین میں بو دیا۔ دیکھیے پوری بوری گندم کا دیا تھا، اسے بازار میں بیچ دیا۔ تھوڑا سا جو ہے وہ گھاس لیا اور اس کو زمین میں بیج بنا کے بو دیا، ڈال دیا، جیسے اناج ڈالتے ہیں اگنے کے لیے۔ جب کاٹنے کا وقت آیا تو مالک نے کیا دیکھا کہ کھیت میں گھاس پھوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے لقمان سے اس کی وجہ دریافت کی، پوچھا کہ ہم نے جو تمہیں دیا تھا وہ کہاں گیا؟ لقمان نے کہا اے ارباب، مجھے اب آپ کے عمل سے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو عمل میں کوئی خاص مہم ہے ہی نہیں۔ آپ کی نیت تو تھی نا بیج ڈالنے کی، پھر ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، آپ کو تو گندمین ملنا چاہیے تھا نا، گیہوں ملنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ کی نیت صاف۔ اللہ، لہذا میں نے قیمتی گندم کو، گیہوں کو زمین پر نہیں گرایا، بلکہ ایک مٹھی فالتو سے گھاس لے کر زمین پہ ڈال دیا، اس لیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ نیت اور دل صاف ہونا چاہیے، عمل کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا ہماری نیت صاف تھی، ہم نے کہا اتنا مہنگا گیہوں زمین میں کیوں ڈالیں، نیت تو ہماری صاف تھی، لیکن عمل کیا ہوا؟ وہی گھاس ملا۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا یہ کہہ دے ہماری نیت صاف تھی لیکن عمل کرنے کی ضرورت نہیں، عمل بھی کرتا جا رہا ہے، نیت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بے مقصد زندگی، حسن نیت بھی ضروری ہے اور عمل میں جد و جہد بھی ہونا ضروری ہے۔ کوششیں نہیں ہوں گی، نیت میں خلوص نہیں ہوگا، عمل صحیح نہیں ہوگا تو ہر جگہ پہ انسان رسوا اور ذلیل ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا بہشترا بہود ہیں نہ بہون ہے، جنت قیمت سے ملتی ہے، بہانوں سے نہیں ملتی ہے۔ جنت
قیمت سے ملتی ہے، بہانوں سے نہیں ملتی ہے۔ لہذا ہر عالم میں انسان کے اس جنت کی قیمت ادا کرنا ہے، اسے نیت بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور نیتوں میں جذبات بھی رہنا ہے، جوش بھی رہنا ہے، کوشش بھی رہنا ہے، پاک نیت بھی رہنا ہے، پاک عمل بھی رہنا ہے، اگر ہر منزل پہ انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دونوں کامیابی، دنیا ہم سے مانگو گے دنیا دیں گے، آخرت مانگو گے تو آخرت دیں گے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا چند دن کی ہے۔ لہذا تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں اچھے مقاصد اور اچھے ٹارگٹ کے حساب سے تم جیو گے تو ہمیشہ منزل کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ تو لہذا ہمیں ہر عالم میں کامیاب ہونے کی سند حاصل کرنا چاہیے، اور کامیاب نہیں ہے تو یقیناً بے ناکامی اور انسان کی زندگی میں خرابی آتی ہے۔ 5 شوال ہے، جمعے کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے ہیں، 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا۔ دوسری روایت ہے کہ عباسی خلیفہ متوکل ملعون قتل ہوا ہے 247 ہجری میں، 10 دسمبر 861 عیسوی میں، لہذا خوشی کا دن ہے۔ خداوند عالم آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور خوش رکھے، ظلم کو مردہ بنا دے۔ خدایا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی مدد اور نصرت سے ان کی تائید فرما، ان کے مددگاروں کی مدد فرما، اور ان سے کنارہ کشی لوگوں کو چھوڑ دے جو ان سے عداوت اور ان کی تکذیب کرے، ان پر عذاب کو دائمی بنا دے، ان کے ذریعے حق کو ظاہر فرما، ظلم کو مردہ بنا دے، اور اپنے بندگان مؤمن کو ذلت سے نکال کر شہروں کو آباد کر دے، کفر کے ظالموں کو ختم کر دے، بڑے بڑے گمراہوں کی کمر توڑ دے، جابر اور کافر لوگوں کو ذلیل کر دے، منافقین اور عہد شکن اور تمام مخالفین اور ملحدین کو شرک غرب جہاں کہیں بھی ہوں، بحر و بر میں، سمندر خشکی میں ہوں، صحرا کو پہاڑ پر ہوں، میدان میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، امام زمان علیہ السلام کے ذریعے ہلاک کر دے، ان کی کوئی بستی نہ رہے اور ان کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ اور یقیناً امام زمان کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو امام زمان سے وابستہ رہنے کی دولت عطا فرما، اور ہر طریقے کی عزت، آبرو، کامیابی سے ہمکنار فرمائے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، اور ہر طریقے کے فتنے، آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ